ہمیں رمضان کے مہینے میں ہمارے گھروں سے جبراً باہر نکالا گیا۔ پھر سرب سپاہیوں نے قتل عام شروع کر دیا اور جہاں بھی انہیں خوبصورت خواتین نظر آئیں انہوں نے ان کی عصمت دری کی۔ مہاجر کیمپ میں کوسوو کی خواتین کے ساتھ سربوں کی زیادتی کی کئی کہانیاں گردش کر رہی ہیں، مگر محمد کہتا ہے کہ اسے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے مجبور کیا گیا۔ وہ کہتا ہے میرے دونوں طرف ایک سرب سپاہی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کے بٹ سے میری کمر میں ضربیں لگائیں اور وہ مجھے حرکت کرنے سے روک رہے تھے۔ سرب چاہتے تھے کہ میں ان کی غلیظ کارستانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اس طرح سرب سپاہیوں نے اس بزرگ کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ ڈیڈیٹا 27 مارچ کو اپنے والدین، اپنی بہن بہنوئی اور ان کے 8 بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں تھی۔ اس دن ڈیڈیٹا روزے سے تھی۔ اچانک سربیائی خصوصی پولیس کے یونیفارم میں ملبوس 4 افراد اس گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر نقاب تھی۔ ڈیڈیٹا کہتی ہے گھر میں گھستے ہی انہوں نے ہر طرف فرنیچر اور کھڑکیوں پر فائرنگ کرنا اور سہمے ہوئے اہل خانہ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ خواتین اور لڑکیاں کہاں ہیں۔ انہوں نے سب لوگوں کو باہر جانے کا حکم دیا، مگر والد نے جواب دیا کہ وہ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ہی باہر جائیں گے۔ اس کے بعد ان سپاہیوں میں سے ایک نے اپنا نقاب اتارا تو ڈیڈیٹا نے اسے اپنے سرپروسی کے طور پر پہچانا، جس کے ساتھ وہ پلی بڑھی تھی، اسکول گئی تھی اور ہوم ورک کیا تھا۔ ڈیڈیٹا کہتی ہے جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اسے قتل کرنا چاہا، مگر پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں یہ کام کر سکتی۔ بہرحال خیالوں ہی خیالوں میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس سپاہی نے ڈیڈیٹا کو پیٹنا شروع کیا اور پولیس کپتان نے اس کے والد سے کہا تمہاری بیٹی کسی سرب کی اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ میرے باپ اور ماں کے منہ سے بے اختیار نہیں کی گردان نکلنے لگی، مگر سپاہیوں نے مجھے کھینچ کر میرے والدین سے علیحدہ کر دیا۔ سپاہیوں نے مجھے کسی زیادہ آرام دہ جگہ کی طرف چلنے کو کہا۔ میں نے دروازے کی جانب چند قدم بڑھائے، مگر کہاں جاتی۔ میرے والد نے میرے پیچھے آنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اسے زد و کوب کیا اور پھر وہ مجھے بھی مارنے لگے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر انہوں نے مجھے قتل ہی کرنا ہے تو بہتر ہے کہ یہیں میرے خاندان کے ساتھ ہی مجھے مار دیں۔ ڈیڈیٹا کا سر جھک جاتا ہے اور وہ مدھم آواز میں کہتی ہے انہوں نے مجھے دروازے کے سامنے لٹایا اور میرے ساتھ نازیبا حرکات شروع کر دی۔ میرے پڑوسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، دوسرے سپاہیوں نے مجھے مارا پیٹا اور کئی نے زبردستی میرے بوسے لیے۔ میرا پورا خاندان وہیں موجود تھا۔ ڈیڈیٹا نے بتایا اس کے بعد سپاہیوں نے کہا وہ اسے زندہ جلا دیں گے، مگر انہوں نے ایسا کیا نہیں۔ اگر وہ مجھے قتل کر دیتی تو میرے لیے بہتر ہوتا۔ میں خود بھی خودکشی کرنا چاہ رہی تھی، اب میں کس لیے زندہ رہوں۔ کوسوو کی مہاجر خواتین کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی زیادتیوں کے کئی واقعات ہوئے ہیں، مگر ان میں اکثر اس کا اعتراف کرنے سے جھجکتی ہیں۔ ڈیڈیٹا ان چند خواتین میں شامل ہے جنہوں نے برملا اس کا اظہار کیا ہے۔ ترانہ کی البانیہ سینٹر فار دی کاؤنسلنگ آف ویمن اینڈ گرلز کی کونسلر ایگلیٹینا کہتی ہیں کہ ان میں سے اکثر خواتین ان تجربات کے بارے میں اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کہ ان کے ساتھ سماجی بے ناموسی کا داغ لگا ہوا ہے۔ ان میں سے اکثر کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں دیگر خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں جبر کی کہانیاں سنائی ہیں۔ ایگلیٹینا کہتی ہے جنسی زیادتی کوسوو کے کسی بھی خاندان کے لیے آخری تذلیل ہے۔ کوسوو کی عورتیں شادی کرنے اور بچے پالنے کے خواب دیکھتی ہیں اور زیادتی کے سبب وہ سمجھتی ہیں کہ اب ان کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے اور یہ ان کے دشمن کی جیت ہے۔ مزید یہ کہ اگر زیادتی کا شکار ہونے والی کوئی عورت حاملہ ہو جائے تو دشمن کے بچے کو جنم دے گی اور اسے بھی اس نسلی جنگ میں فتح سمجھا جاتا ہے۔ ایگلیٹینا بتاتی ہے کہ متاثرہ عورتوں کا زیادتی کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرنا حملوں کی درست تفصیلات مرتب کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔
بہرحال سلامتی اور تعاون کے لیے یورپ کی تنظیم OSCE میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے 700 واقعات ریکارڈ کرائی گئے ہیں، جن میں جنسی زیادتی، جسمانی تشدد اور جبری بے دخلی شامل ہے۔ یہ تنظیم یہ ظاہر نہیں کر رہی کہ ان میں سے کتنے واقعات میں جنسی جبر کا عنصر بھی شامل ہے۔ بہرحال اقوام متحدہ کے بالیولیشن فنڈ نے اعتراف کیا ہے کہ کوسوو میں جنسی تشدد کے واقعات بڑی سطح پر ہوئے ہیں۔ چشمدید گواہوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ سرب سپاہی سرحد کے راستے پر سڑکوں کے کنارے عورتوں کے ساتھ کھلے عام زیادتی کرتے ہیں۔ انہوں نے کیمپوں، ہوٹلوں اور گھروں میں خواتین کے گروہوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اس جنگی حکمت عملی کو سربوں نے بوسنیا کی جنگ میں بھی استعمال کیا تھا۔ اکثر سپاہی اس مذموم کام کے لیے خوبصورت ترین عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے سے قبل مختلف انداز سے ان کی توہین کرتے ہیں۔ امدادی کارکن زیادتی کی شکار عورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں مہاجر کیمپوں سے نکال کر گھروں میں منتقل کریں اور انہیں ازدواجی زندگی کی طرف لے جائیں۔ ڈیریٹا اور اس کے گھر والوں کو ترانا میں ایک البانوی خاندان کے ہاں رکھا گیا ہے۔ ڈیریٹا کو کام مل گیا ہے اور وہ مہاجر بچوں کی مدد کے لیے ایک کیمپ میں کونسلنگ کے فرائض انجام دیتی ہے۔ پھر بھی اس کے ذہن پر اس تجربے کے منفی اثرات قائم ہیں۔ وہ کہتی ہے، میں اب بھی اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتی اور میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، حتیٰ کہ فی الحال میں زندہ رہنا بھی نہیں چاہتی۔